بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ششم، پیارے جماعت ششم، پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، اوکے۔ چلیں اپنی اسلامیات کی کتاب کا صفحہ نمبر 19 کھولیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے حقوق الباد۔ ہماری آن لائن اسسمنٹ ہو چکی ہیں۔ اب ہم نے اپنے اسلامیات کا اگلا سبق شروع کرنا ہے اور اس کا نام ہے حقوق الباد۔ پیج نمبر 19 اوپن کھولیں اور سب سے پہلے آج کی تاریخ لکھیں 24 جولائی 2020، اور آج دن کون سا؟ جمعہ کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے اس چیپٹر سبق کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور پھر سمجھنا ہے اس سبق میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اس سبق کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے حقوق اور ان کی اہمیت بیان کرنا۔ حقوق الباد میں کا بتانے کا کیا مقصد ہے؟ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے حقوق اور ان کی اہمیت بیان کرنا۔ جی، اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرتا ہے جہاں اپنے پرائے، عزیز، رشتہ دار سبھی کے درمیان بہترین تعلقات، محبت اور ایک دوسرے کا احساس ہو۔ اسلام ہمارا کیسا معاشرہ؟ ایک ایسا معاشرہ قائم کرتا ہے جہاں پہ ہم اپنے پرائے، غیر، رشتہ دار، عزیز، محلے دار، ہمسائے، ان سب کے ساتھ ایک دوسرے محبت اور احساس کا رشتہ جوڑتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر فرد کے حقوق و فرائض مقرر کیے ہیں تاکہ سب کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ جیسے ہمارے اپنے والدین کے ساتھ اور حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے اپنے حقوق ہیں، اپنے رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں، اپنے دوستوں، سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں تاکہ سب کے ساتھ ایک جیسے انصاف ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم پر دوسروں کے حقوق واجب ہیں، پہلے وہ ادا کرو، پھر اپنے حقوق کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ جی، اتنی اچھی بات بتائی گئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم پر دوسروں کے حقوق واجب ہیں، یعنی کہ پہلے تم پر جو دوسروں کے حقوق ہیں، دوسروں کے حقوق کون سے ہیں؟ جیسے آپ کے والدین کے حقوق آپ پر ہیں، آپ کے بہن بھائیوں کے ہیں، آپ کے ہمسایوں کے ہیں، آپ کے رشتہ داروں، آپ کے دوستوں کے ہیں۔ پہلے وہ جو آپ پہ واجب ہیں پہلے وہ ادا کریں، پھر آپ اپنے حقوق کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کریں۔ سب سے پہلے اس میں کون سے آتے ہیں؟ والدین کے حقوق۔ والدین وہ واحد ہستی ہیں جو اپنی اولاد کی خاطر ہر طرح کی تکلیف اٹھاتے اور بغیر کسی صلے کے ان کی پرورش کرتے ہیں۔ والدین کو تو ہم سے کوئی لالچ نہیں ہوتا، وہ تو ہماری خاطر، اپنی اولاد کی خاطر ہر طرح کی تکلیف اٹھاتے ہیں، ان سے بغیر کسی صلے کی ان کی پرورش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق الباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کو اولویت دی ہے۔ ٹھیک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ شخص ذلیل و خوار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا۔ لوگوں نے پوچھا کون شخص؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ اس لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے والدین کے حقوق پورے کرنے چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر والدین کبھی غصے میں یا کبھی سختی سے بات کریں تو آپ لوگ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، آگے سے فوراً غصے سے جواب نہ دیں، نہ اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کیا کریں۔ یہ دیکھیں، کیا آپ کو معلوم ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والا جنت میں جائے گا، یعنی کہ جس اپنے والدین کی خدمت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے آپ اپنے والدین سے بہت عزت احترام سے بات کیا کریں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آئیں گے والدین کے حقوق۔ والدین کے لیے اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اولاد کی پیدائش پر چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی شکر ادا کریں۔ اگر صاحب حیثیت ہوں تو عقیقہ کریں کیونکہ یہ سنت ہے، اور ان کا اسلامی نام رکھیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روز قیامت تم اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے، بس تم اچھے نام رکھا کرو۔
جیسے والدین کے حقوق ہیں ایسے ہی اولاد کے حقوق ہیں، یعنی کہ اولاد کیا ہے؟ اولاد والدین کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اولاد کی پیدائش پر چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ لڑکا ہو تو وہ نعمت ہوتی ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہے، جو حیثیت رکھ سکتے ہیں، وہ اپنے بچوں کا حقیقت ضرور کریں، یہ ہماری سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کے نام اسلامی رکھیں تاکہ روز قیامت تم اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ، اس لیے تم اچھے نام رکھو۔ والدین کے اور کیا حقوق ہیں؟ ان کی بہترین پرورش کریں، انہیں اچھی تعلیم و تربیت دیں، انہیں اچھی باتیں سکھائیں، کیونکہ باپ اپنے اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اچھی تعلیم و تربیت ہوگی اولاد کو تبھی وہ اپنے والدین کی عزت کریں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مسلمان اپنی بیٹی کو عمدہ تعلیم و تربیت دے اور اچھی پرورش کرے تو وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ جیسے اوپر ایک حدیث ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، جو والدین کی خدمت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ایسے نیچے حدیث ہے کہ جو مسلمان اپنی بیٹی کو عمدہ تعلیم و تربیت اور اچھی پرورش کرے تو وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ والدین بچوں کے بہت سے اولاد کے لیے اولاد کے حقوق ہیں، آپ نے ان سب کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر میں وہ مساکین کے حقوق۔ مسکین سے مراد مانگنے والا نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ضروریات، دکھ یا تکلیف کسی پر ظاہر نہیں کرتے، ان پر خرچ کرنے کا بہت ثواب ہے۔ جسے مانگنے کی عادت ہوتی ہے وہ مانگ کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے، لیکن غیرت مند شخص کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ جی، ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوش کہلاتے ہیں۔ سفید پوش وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو یا اپنی ضروریات پوری کرنے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو خود تلاش کر کے ان کے پاس جائیں اور ان کی ضروریات پوری کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ صدقہ بہت سی بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس لیے وہ صدقہ آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت سا روپیہ پیسہ ہو یا چیزیں ہوں تو پھر ہی آپ وہ صدقہ دیں۔ آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، 5 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ کے پرانے کپڑے، جوتے یا گھر میں پرانی وہ چیزیں جو آپ استعمال نہیں کر رہے، اپنی پرانی بکس، نوٹ بکس، اپنے اسٹیشنری آئٹمز، وہ آپ لوگ وہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ہے، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور اس شخص کی طرح ہے جو رات بھر عبادت کرے اور دن میں روزے رکھے۔ جی، ایک اور یہاں پہ حدیث ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میری مخلوق میں سے کسی ایسے کمزور کے ساتھ بلائی کی جس کی کفالت کرنے والا کوئی نہ تھا تو ایسے بندے کی کفالت کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ ٹھیک ہے، کتنی بڑی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میری مخلوق میں سے ایسے لوگ، کمزور لوگ کے ساتھ بھلائی کرنے والا، یعنی کہ جو سفید پوش ہوں، جو مانگتے نہ ہوں، اگر آپ لوگ خود اس کی کفالت کی ذمہ داری لیں، اگر اس سے کھانے کی ضرورت ہے تو آپ اپنے گھر سے تھوڑا سا کھانا اسے دے دیں، کھانے کی چیزیں، آٹا وغیرہ دے دیں، اپنے پرانے کپڑے، جوتے وغیرہ دے دیں، تو ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ خود کفالت کا ذمہ دار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس میں بہت سی اچھی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں۔ اپنی اگلی کلاس میں زوم ایپ پہ پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے سبق پڑھا، اس میں کیا سمجھ آئی آپ کو، اس کے بعد اس کے میں آپ کو مختصر سوالات کرواؤں گی، پھر ہم اپنی مشقی سوالات اور خالی جگہ پور کریں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔